فہیم، سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ غیر قانونی تعمیرات کہاں کہاں کی جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ فرزانہ۔ لاہور شہر میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر اور تعمیرات، یہ معاملہ ہم پہلے بھی یہاں پر اپنے پلیٹ فارم سے اٹھا چکے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ معاملہ اتنا سیدھا اور اتنا بالکل کلیئر نہیں ہے۔ دو رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اس سے پہلے بھی رپورٹ سامنے آئی تھی، اور یہ رپورٹس جو ہیں باقاعدہ طور پر چیف میٹروپولیٹن آفیسر جو سابقہ ہیں ان کی جانب سے تیار کی گئی تھی، اور جنہوں نے بتایا تھا کہ لاہور شہر میں 215 عمارتیں مختلف ٹاؤنز میں ایسی ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر بنائی جا رہی ہیں یا بن چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور رپورٹ جو ہے وہ سابق سیکٹری لوکل گورنمنٹ ان کی جانب سے تیار کروائی گئی، اس میں بتایا گیا کہ 285 عمارتیں جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر بنائی گئیں۔ اب یہ غیر قانونی طور پر جو تقریباً 500 کے قریب عمارتیں بنائی گئی ہیں، ان عمارتوں سے جو ریونیو اکٹھا ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا، اس کے بعد جو ان کے نقشے پاس ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد یہ جو عمارتیں جن ایریاز میں بنائی گئی ہیں غیر قانونی طور پر، وہاں پر نا کمرشل عمارت بن سکتی تھی، کیونکہ جو ایل ڈی اے کا جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ماسٹر پلان ہے، جو لوکل گورنمنٹ کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق کمرشل بلڈنگز ہی نہیں وہاں پر بن سکتی تھی۔ تو جب وہ ایک جگہ پر بلڈنگ الاؤ ہی نہیں ہے تو اس کے بعد جب وہاں پر بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے لیے پھر بڑے تگڑے اخراجات، تگڑے معاملات جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب 500 سے زائد جو عمارتیں ہیں جو ان کے علم میں بھی ہیں، نوٹس میں بھی ہیں، اور اس کے بعد فیلڈ سٹاف جو کہ ایم سی ایل کا فیلڈ سٹاف ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پراپر سروے کرے، نظر رکھے کہ کس جگہ پر غیر قانونی بلڈنگ بن رہی ہے، اس کو روکے، وہ تمام کی تمام چیزیں ان کو پتہ ہے، اور اسی لیے یہ جو رپورٹ بنائی گئی ہے انہی کے سٹاف کی طرف سے بنا کر دی گئی ہے کہ جناب یہ عمارتیں بن گئی ہیں یا بن رہی ہیں، ان کو ہم روکنے میں ناکام رہے ہیں، لہٰذا اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ تھا، ذمہ داری یہ تھی کہ ان کے اوپر فائن ڈالا جائے، انہیں بند کیا جائے، انہیں سیل کیا جائے، لیکن یہ تمام معاملات بالکل لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہو رہا۔ اور سب سے اہم چیز، لاہور کے لوگ جو ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، آپ یاد رکھیں فرزانہ، سموگ کی باعث جو ہے وہ شدید مشکل کا شکار ہیں۔ تو جو محکمہ ماحولیات کی جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق جو سموگ کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ٹریفک کی کنجنکشن ہے، ٹریفک کا بلاک ہونا ہے جو لاہور کے مختلف علاقے ہیں، جیسے کہ اب میں بات کروں یہ ٹھوکر نیاز بیگ، سرکولر روڈ، شاہ عالم، اس کے بعد گلبرگ میں مکہ کلونی والی سائیڈ ہے، اس کے بعد شالیمار لنک روڈ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو گنجان آباد علاقے ہیں جہاں پر غیر قانونی طور پر بلڈنگز بنی ہیں، اور وہاں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو یہ اب اکتوبر کا مڈ ہے اور آگے جو 2 مہینے جو ہیں لاہور کے لوگوں نے جو سموگ میں گزارنے ہیں اس کی تمام متاثر ہوگا لاہور سموگ کی وجہ سے بھی۔ پھر بالکل صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کی سیگریگیشن تھی کہ اگر ایک سموگ جو ہے وہ ٹریفک کی وجہ سے جو پیدا ہو رہی ہے تو اس میں جہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کے ساتھ جو تجاوزات ہیں وہ بھی اس کی بڑی وجہ قرار دی گئی ہیں، کیونکہ جو یہ جو معاملہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے غیر قانونی تعمیرات کا، فہیم، اس کی نشاندہی کس کی جانب سے کی گئی ہے؟ ادارے کے اندر سے کی گئی ہے یا پھر کوئی آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے؟ جی، یہ چیف میٹروپولیٹن آفیسر جو ہیں جو کہ بلدیہ لاہور جو کہ لاہور کا 60% علاقہ ہے اس کے ذمہ دار ہیں اقبال فرید، جو کہ اب ان کا ٹرانسفر ہو چکا۔ ان کے بعد پھر ایک صاحب آئے، وہ بھی یہاں پر اپنا ٹرنیور گزار کر چلے گئے، کیونکہ وہ جو صاحب آئے تھے وہ اکثر و بیشتر یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی جانب سے یہ رپورٹ دی گئی اور اس کے بعد متعلقہ لوگوں سے سوال جواب پوچھے اور ابھی اس پہ ایکشن یا اس کے اوپر جو لیا جانا تھا تو ان کی تو ہوگی ٹرانسفر۔ اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ متعلقہ لوکل گورنمنٹ کے پاس گئیں، ان کو بتایا کہ جی کہ اس کے اوپر ایم او پلاننگ جو ہیں وہ فوری طور پر کوئی نوٹس لیں، کوئی کارروائی کریں۔ بالکل فہیم، لوکل گورنمنٹ کی جانب سے دیکھا جائے تو باقاعدہ ماسٹر پلان جاری کیا جاتا ہے، تو کیا اس ماسٹر پلان پر عمل نہیں کیا جاتا؟ پھر دیکھیں جو ماسٹر پلان ہوتا ہے نا اس میں بڑی ڈیٹیل چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے وہ رہائشی ہوگا، یہ علاقہ کمرشل ہوگا، یہ صنعتی علاقہ ہوگا، اور یہاں پر کوئی پارک ہوگا۔ تو یہ جو ماسٹر پلان دیا جاتا ہے وہ جو لوگوں کی سہولیات ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب اس طرح کی جو رہائشی علاقوں میں کمرشل بلڈنگز بن جائیں گی، وہاں پر شادی ہال بن جائیں گے، مارکیاں بن جائیں گی، تو وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جو سوک فیسلٹیز ہیں
वो कंप्रोमाइज़ होती हैं, इलाके के लोगों को आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक जगह जहाँ पर छोटी गाड़ी गुजरने की जगह और वहाँ पर अगर उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स आएंगे, तो वहाँ पर सीवरेज का सिस्टम ख़राब होगा, सड़कें ख़राब होंगी, उसके बाद दीगर नुकसानात होंगे। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो जाता है ना फिर। तो यही सूरत हाल है। और इसके ऊपर जो है जो कमर्शियल बिल्डिंग बन गई है, तो अगर फौरी तौर पर अगर उसको आप अर्ली स्टेज पर रोक लें तो आप उसको डिमोलिश कर सकते हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हफ्ता और इतवार ये दो जो है ना वो कमाई के दिन होते हैं। आम तौर पर तो सरकारी मुलाजिम जो हैं वो छुट्टी करके घर बैठ जाते हैं, तो हफ्ता और इतवार की रात को अमूमन आप देखिएगा कि रात के टाइम जो है वो लेंटर डलना शुरू हो जाते हैं, और वो सरकारी मुलाजमीन की सरपरस्ती में जो लोग होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं, फहीम यही बात, फहीम तजावुजात और तामीरात इतनी आसानी से तो नहीं बनती हैं। बिल्कुल, और किसी की पुष्टपनाही तो हासिल होती है, तो ये सब कैसे मुमकिन हो जाता है? कौन कर रहा है पुष्टपनाही इनकी? जी, वही बिल्डिंग इंस्पेक्टर जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने इलाके में गैर कानूनी तामीरात नहीं होने देनी, वो अपनी सरपरस्ती में अमूमी तौर पर हफ्ते की रात को लेंटर डलवाया जाता है। जिसको तैनात किया जाता है वो अपनी सरपरस्ती में ये काम करवा रहा होता है। बिल्कुल जी, इसके रेट्स जो हैं वो 5 मरले का लेंटर अगर आपने डालना है तो उसके लिए लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 10 मरले का लेंटर डालना है तो उसके लिए 2 लाख रुपए का लेंटर जो है आपको देना पड़ेंगे। ये रेट्स फिक्स किए गए हैं जो उनके मुतल्लिका इंस्पेक्टर्स हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये हमारी जेब में नहीं जाना, ये हमने ऊपर तक देके जाना है। और वही लोग जो हैं वो फिर जिनकी जिम्मेदारी होती है कि इसको आपने नहीं बनने देना। तो हफ्ते इतवार को रेट भी ज्यादा हो जाता है। जी, हफ्ता और इतवार इसलिए किया जाता है कि अगर कोई इलाके के लोगों को शिकायत है तो वो दफ्तर तो नहीं ना जा सकेंगे। अगर हफ्ते की रात को ये बन रहा है तो इतवार को दफातर जो है सरकारी बंद होते हैं, तो हफ्ते की रात को लेंटर डाल जाता है, इतवार का दिन गुजरता है, पीर वाले दिन जब वो आते हैं उनके पास जाके शिकायत की जाती है तो वो कहते हैं जनाब हम लेंटर पे आ गया जी। जब वो लेंटर डाल जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो उसके तरीक़ेकार, उसकी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर लोकल आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर जो है मुतल्लिका एक्शन लेने चाहिए। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने पिछले भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि सिर्फ दातागंज बख्श टाउन जो है वहाँ पर जो कमर्शियल इमारतें हैं, रिहायशी इमारतें हैं, वो तकरीबन 100 के करीब बन चुकी हुई हैं, और वो तमाम की तमाम गैर कानूनी है। और उसके ऊपर जब रिपोर्ट मांगी गई, उसके ऊपर इंक्वायरी की गई, तो जो मुतल्लिका जिम्मेदारान थे उन्होंने उसका जवाब देना ही गवारा नहीं किया कि हम यहाँ पर जवाब नहीं देंगे, हम जाकर लोकल गवर्नमेंट में उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो गैर कानूनी अर्बनाइजेशन है इसको एक बहुत बड़ा ख़तरा करार दिया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि जो फैसिलिटीज़ जो होती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो मास्टर प्लान के मुताबिक होता है, और जो चीज़ मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं बनाई जाती या उसमें तब्दीली की जाती है तो उससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो हुकूमत के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सहूलियात फराहम नहीं होती हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके ऊपर फौरी तौर पर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रेशर भी आते हैं, सब कुछ सामने भी आ जाता है। अगर हम पुष्टपनाही की बात करें तो उनका भी तकरीबन तायुन तो हो ही जाता है, जिनको तायुनात किया जाता है वही इसकी पुष्टपनाही भी कर रहे होते हैं। फहीम, उसके बावजूद इदारों की जानिब से कोई संजीदगी क्यों नहीं दिखाई जाती? देखिए, अदारे जो हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है उनसे जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो उनका ये कहना है कि इसमें 2-3 फैक्टर हैं। उनका एक पॉलिटिकल जो प्रेशर है, सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो कहते हैं हमें उसका भी सामना करना पड़ता है। हमारे आला अफसरान जो हैं वो जो है इस हवाले से बड़ा प्रेशर इसके ऊपर होता है। इवन कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मार रोड है वहाँ पर किसी किस्म की जो कंस्ट्रक्शन है या अल्टरेशन है वो अलाउ नहीं है। अगर आपने करनी है तो उसके लिए चीफ सेक्रेटरी की इजाज़त ज़रूरी है। लेकिन आप हैरान होंगी कि मार रोड के ऊपर जो है तारीखी बिल्डिंग्स जो हैं उनके अंदर अल्ट्रेशन हो रही है, और उसके लिए भी जो हैं वो मुतल्लिका लोग जो हैं वो पहुँचे हैं लोकल गवर्नमेंट के पास, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो भी जो हैं वो इस हवाले से बेबस नज़र आए हैं। और उसके ऊपर भी यही बात हमें सामने आई कि बहुत ऊपर से प्रेशर आया तो मार रोड जो कि मॉडल रोड डिक्लेयर किया गया है वहाँ पर भी जो है गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। तो फिर जो लिंक रोड्स हैं, जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर आप सोचें कि वहाँ पर जो सूरत हाल है वो किस कदर तशवीशनाक होगी। ज़रूरत जो है वो सबसे पहले तो
یہ جو رپورٹس جو خود ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بنائی گئی ہیں ان کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل جو ہے نا ایک لاہور میں بڑی بات چل رہی ہے کہ لاہور کو نا لیویبل سٹی بنایا جائے. تو لیویبل سٹی بنانے کے لیے جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ اس لاہور شہر کے ماسٹر پلان کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. اور جو لاہور کے 60% علاقے کو کنٹرول کرنے والی ہے ایم سی ایل. کون کروائے گا عمل درآمد فہیم؟ جب آپ خود ہی اس تمام معاملات میں آپ انوالو ہوں گے تو پھر کون کروائے گا؟ جی ذمہ داری جو ہے وہ جو لوگ ہیں جن کی ادارے موجود ہیں، یہ آپ کو بتا دوں کہ جو نظام ہے یہاں پر اس میں ہر بندہ ایک ذمہ دار موجود ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. لیکن اس ذمہ داری کے بعد جب کوئی پریشر یا کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اس بندے کی ذمہ داری تھی جس نے اس کے اوپر بلڈنگ بائی لاز کے اوپر عمل درآمد کروانا تھا، جس نے یہ تمام معاملات دیکھنے تھے. لیکن کسی ایک کو اتنی سخت سزا کیوں نہیں دیتے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کے معاملات ہمیں نہ دیکھنے کو ملیں؟ کیوں نہیں انہیں ایک بار ایسی سزا دی جاتی ہے؟ فرزانہ میں آپ کو ایک نا سسٹم بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ کس طرح ہے. جب اس طرح کی کوئی کمپلین آتی ہے ایم سی ایل یا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا یہ اس کی ایک انیشل انکوائری ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ رپورٹ چلی جاتی ہے ڈی جی لوکل گورنمنٹ کے پاس. وہاں پہ ایک کمپلین ڈپارٹمنٹ اور وہاں پر جو کمپلین پہنچتی ہے یا انکوائری پہنچتی ہے نا وہ تب تک دبی رہتی ہے جب تک وہ متعلقہ افسر جس کے پاس یا جس کے متعلقہ وہ انکوائری ہے وہ ریٹائر نہیں ہو جاتا. وہاں سے ہی فیصلہ سازی نہیں ہوتی، وہاں سے ہی ڈیسیجن نہیں لیا جاتا کہ جن لوگوں کے پاس اگر انکوائری یا کمپلین یا انکوائری رپورٹ ان تک پہنچ گئی ہے تو فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. تو یہ چیزیں تو وہاں سے جا کے بھی مینیج ہو جاتی ہیں. اس لیے کوئی سزا اور جزا کا نظام جو ہے جب تک لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوگا تب تک یہ غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی. یہ تو ہوتی نہیں ہے فہیم اور یہ ہوتی جا رہی ہیں، تو ان تعمیرات سے سرکاری خزانے کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ جی سرکاری خزانہ جو ہے عام طور پر اگر میں ریسنٹلی بات کرتا ہوں تو وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہیں انہوں نے نا کچھ دن پہلے ایل ڈی اے کا وزٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے بتائیں جی کہ ریونیو کہاں سے جنریٹ کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ سڑکوں کو نا کمرشل کیا تاکہ وہاں سے کچھ ریونیو جنریٹ کیا جا سکے. لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایم سی ایل کی ہے اور ایم سی ایل نے کوئی ایسی پالیسی نہیں دی جس سے ریونیو جنریٹ کیا جا سکے، بلکہ انہوں نے جس جگہ سے ریونیو جنریٹ ہونا تھا وہاں پر ہی انہوں نے کمپرومائز کیا، وہاں پر ہی لوگوں کو خود بخود جو ہے وہ عمارتیں بنانے کی اجازت دے دی. کیونکہ ریونیو کس طرح اکٹھا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کمرشل بلڈنگ بنانی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ڈی سی ریٹ کا 20% جو ہے اس کی کمرشلائزیشن فیس آپ نے پے کرنی ہے. نقشہ اگر پاس کروانا ہے تو اس کی فیس علیحدہ ہوگی. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو ہے غیر قانونی عمارت جب بنتی ہے تو اس کے بعد نہ تو وہاں پر فائر الارم سسٹم لگایا جاتا ہے، نہ ہنگامی اخراج کا کوئی سسٹم ہوتا ہے. یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی. لہٰذا جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہی صورتحال جو ہے وہ لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں کسی حادثے کے باعث جو ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں.